Hello and welcome to MATV on Sky 711 from London. میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ان فوکس۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم جموں کشمیر سے متعلق آپ کو ایسی خبریں دیتے ہیں جو غالباً آپ کو کسی اور میڈیا نیٹ ورک سے نہیں ملیں گی۔ ہمارے انالیسز بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھوتے انالیسز ہوں، اور ذرا روٹین کی جو آپ ٹی وی پہ انالیسز دیکھتے ہیں اور ٹاک شو دیکھتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہو، اسی لیے ہمارے مہمان بھی اچھوتے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ دو مہمان جڑے ہیں، ایک سجاد راجہ صاحب ہیں جو پروفیسر تھے میرپور میں اور اب ایگزائل میں یو کے میں رہتے ہیں، اور چیئرمین ہیں نیشنل ایکوالٹی پارٹی کے GBL کے، اور ساتھ ہمارے ساتھ جڑیں گی جو ایڈیٹر ان چیف ہیں دا ریئل کشمیر نیوز کی، جو کشمیر سری نگر سے چلتا ہے۔ دونوں میں سواگت کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ فار joining us today, both of you, and آپ دونوں کا سواگت ہے۔ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آداب عرض۔ تھینک یو۔ اچھا، میں آج کی گفتگو جو ہے وہ ایک بڑے ہی افسوسناک خبر سے چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے ڈاکٹر غلام عباس، جو 2004 سے ایگزائل میں کینیڈا میں رہ رہے تھے۔ ان کا تعلق کوٹلی سے تھا، اور وہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سے پاکستان کے قبضے کو چھڑانے کے لیے ایک بہت متحرک مگر خاموش سائلنٹ وارئر تھے۔ انہوں نے کینیڈا میں اپنے قیام کے دوران ٹورانٹو کے مساجد کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ گردواروں میں اور سکھوں کے مندروں میں بھی باقاعدگی سے حاضری دی۔ وہ ماتھے پہ تلک بھی لگاتے تھے، وہ گلے میں سافران کا جو سکارف ہے وہ بھی پہنتے تھے، اور ہر ہندو تہوار وہ اپنے گھر میں بڑے جوش و خروش سے مناتے تھے۔ 26 مئی کو ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ کوٹلی میں ہم سب کے منع کرنے کے باوجود وہ یہ کہہ کر کوٹلی چلے گئے کہ میں اپنے باپ کا آخری دیدار کیے بغیر کیسے جیوں گا۔ اور اس موقع پر میں وہاں لوگوں سے بات بھی کروں گا، اور میرے بہت سارے وہاں فالوورز ہیں جن سے میں ہندوستان کے ساتھ POJ کے الحاق کے سوال پر ایک انٹرنیشنل کیمپین بلڈ کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا۔ لیکن 19 تاریخ کی رات کو جو ہے وہ 10 بجے کسی نے ان کے گھر کا دروازہ کوٹلی میں POJ میں کھٹکھٹایا، تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کے چہرے پر گولیاں ماری گئیں، جس سے وہ موقع پر شہید ہو گئے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا، کیونکہ سجاد راجہ صاحب کا بھی بہت تعلق تھا ڈاکٹر غلام عباس صاحب سے، کہ سب سے پہلے راجہ صاحب آپ ان کے کام پر، ان کی زندگی پر تھوڑی سی ہمارے درشکوں کے لیے روشنی ڈالیے۔ جی شکریہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا صاحب۔ ڈاکٹر غلام عباس صاحب کی شہادت سے ہمیں بہت زیادہ، ہماری تحریک کو، ہماری جدوجہد کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور یہ دشمن نے گھات لگا کے حملہ کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ہمارے کچھ رہنماؤں کو راستے سے ہٹانے سے ہماری تحریک، ہماری جدوجہد رک جائے گی، تو یہ ان کی خام خیالی، ایسا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر غلام عباس ایک بہت توانا آواز تھے، بڑی مسلسل اور انتھک جدوجہد وہ کر رہے تھے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ریاست جموں کشمیر منقسم ہے، اسے پاکستان نے تقسیم کر رکھا ہے، اور اس کی تقسیم کے لیے جو سازش پاکستان نے رچائی ہے وہ بنیادی طور پہ مذہبی منافرت اور مذہبی تعصب ہے۔ تو وہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کے دلوں میں سے، ریاست جموں کشمیر کے عوام کے اندر سے یہ مذہبی تعصب اور مذہبی منافرت، مذہبی دشمنی ختم کرنا چاہتے تھے، مذہبی رواداری اور محبت اور خیر سگالی پیدا کرنا چاہتے تھے، اور عملاً اس مقصد کے لیے وہ تمام سکھ اور ہندو تہوار بھی مناتے تھے، گردوارے میں بھی جاتے تھے، مندر میں بھی جاتے تھے، اور
اس کے لیے بڑے ایکٹیولی وہ کام کر رہے تھے، اور یہی چیزیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں تھی. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ریاست جموں کشمیر کو جس طرح سب کنٹیننٹ کو تقسیم کیا گیا، اس طرح ریاست جموں کشمیر کو بھی مذہب کے نام پہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے تقسیم کیا ہوا ہے، تقسیم کر کے رکھا ہے، اور آئندہ بھی تقسیم کر کے اس کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے راستے میں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے راستے میں ڈاکٹر غلام عباس بہت بڑی رکاوٹ تھے، جنہیں انہوں نے کل رات کے وقت انہوں نے گولیاں مار کے راستے سے ہٹا دیا. لیکن میں ان کو یہ چیتاونی دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مذموم ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے. ایک عارف شاہد کو انہوں نے مارا تھا ڈاکٹر صاحب، تو آپ سمجھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ سینکڑوں عارف شاہد پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں پیدا ہوئے ہیں. تو ایک ڈاکٹر غلام عباس کو اب انہوں نے مارا ہے، تو ہزاروں ڈاکٹر غلام عباس پیدا ہوں گے. میں اسی مسئلے پر تھوڑی سی بات سے کرنا چاہوں گا. یا نا ابھی حال ہی میں راکیش جی کو بھی قتل کیا گیا، وہ کاؤنسلر تھے اور ان کو قتل کیا گیا. اور آپ دیکھو ویلی کا کشمیر ہے، وہاں پہ بھی جو امن کی بات کرتے ہیں، جو لوگ ریاست کشمیر کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کو کیا جاتا ہے. اور پی او جے کے میں بھی ایسے ہی لوگوں کو قتل ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، میں یہی کہوں گی کہ ایز کشمیریز وی ہیو ٹو، ہمیں ایک جٹ ہو کے اس قتل عام کو روکنا چاہیے. وی ہیو ٹو کال آؤٹ اینڈ وی ہیو ٹو اسٹاپ سیئنگ کہ ایک سیکشن ہے ہماری سوسائٹی کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب جہادی ہمارے ہیروز ہیں. دیٹ سیکشن از ریسپانسبل. آپ کو پتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ وہ سیکشن شرنک ہو چکا ہے، کیونکہ جہاں تک میرے سورسز نے بتایا مجھے کہ 90s میں this was like that earlier generation, when the insurgency had started, تب تو ایسا ماحول تھا کہ so much support they used to give to these jihadis کہ literally like women، ان کو آبرو ہی نہیں تھی. وہ مطلب روف ٹاپس پہ کھڑے ہو کے چلاتے تھے میرے پیٹ میں جہادی کا بچہ ہے. اتنا ان کو مطلب اتنا سپورٹ دیا جاتا تھا، اتنا لوکل سپورٹ ملتا تھا ان جہادیوں کو. اینڈ آف دا ڈے واٹ از ہیپننگ، یہ اپنے ہی لوگوں کو مارتے جا رہے ہیں، جن کے لیے یہ کہتے تھے کہ ہم فریڈم حاصل کریں گے، انہی لوگوں کو مارا جا رہا ہے. آج ان کی بازی الٹی ہو گئی. جو دے ڈیسائیڈڈ کہ انڈیا کے بغیر ہم وی ول بیٹ آن جہادیز یہ ہمارے سیویئرس ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں، ان پہ ہمیں زیادہ بھروسہ. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج وہ کشمیریوں کو ہی مار رہے ہیں. سو کالڈ جہادی کشمیریوں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کسی کو بولا جا رہا ہے کوئی RSS ایجنٹ ہے تو اس کو مارو، کسی کو بولا جا رہا ہے کوئی ہندو ہے، ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے کشمیر کی، اس کو مارو. یہاں کا اتنا فیمس کرشنا ڈھابا 40 سال سے چل رہا ہے، اس کے ینگ بیٹے کو مار دیا 23 ایئر اولڈ آکاش مہرا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہندو تھا. اب اٹس ناٹ اونلی ہندوز، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ مخبر ہیں. اب 2 ہفتہ پہلے اننت ناگ میں کیا ہوا؟ 2 انوسنٹ لوگ کھڑے تھے دکان کے سامنے، ان کو شوٹ کر کے چلے گئے. پھر ایک ان کا آ جاتا ہے TRF کا ایک ہندوتوا فیسسٹ فرنٹ، پتہ نہیں کون سا فرنٹ تھا، ہندوتوا فیسسٹ فرنٹ راکیش پنڈت کا تھا. اور جو ان دونوں بیچاروں کو مارا وہ شاید TRF تھا کہ یہ مخبر ہے تو ہم نے مار دیا، وی کلیم دا ریسپانسبلٹی. اپنے آپ کو ہیرو دکھا، کشمیریوں کو مار کے خود کو ہیرو دکھاتے، خود کو کشمیریوں کا ہیرو دکھاتے کشمیریوں کو مار کے. So it's high time that as a community we must get together and condemn these killings. Anybody who calls these people a hero is our real perpetrator, is the real person who's responsible. کیونکہ جب ہم سب ایک ساتھ مل کے ان کو کلرز بولیں گے تب تو یہ رکیں گے نا. یہ ان میں ہمت اس لیے آتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کچھ لوگ آج بھی ان کو ہیروز کہتے ہیں، اسی لیے ان کو ہمت آتی ہے. وہ کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، ان کو نیمنگ اینڈ شیمنگ کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ قوم کی جو آج قوم ہماری شرنک ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہو، کیونکہ آپ لوگ پرپیٹریٹرز کو ہیروز بولتے ہیں، جہادیز کو ہیروز بولتے ہیں آپ. لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ جو جہاد کا ایلیمنٹ وادی میں داخل ہوا، اس کے پیچھے پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کا بھی بڑا ہاتھ تھا. اور آج ہی میں نے کل سٹوری بریک کی تھی کہ جنرل باجوہ نے جو 1700 جبری طور پر فوجی ریٹائر کیے ہیں، جن میں جنرل، کرنل، میجر، بریگیڈیئر رینک کے لوگ ہیں،
ان کے لوگوں نے حاضر سروس فوجیوں کے ساتھ مل کے جنرل باجوہ کو ایلیمینیٹ کرنے کا جو پلان بنایا تھا وہ فوائل ہو گیا، اور 14 جو ملٹری آفیسرز ہیں وہ اس وقت زیر حراست ہیں اور اٹک قلعے میں ہیں. اس کے علاوہ 22 SSG کے کمانڈرز اور 30 جو ہے وہ نان کمیشن جو فوجی ہوتے ہیں، سپاہی وغیرہ، صوبیدار وغیرہ، وہ بھی اریسٹ کیے انہوں نے. تو پاکستان تو اب ٹوٹ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان جو آئسولیٹ ہوا ہے عالمی سطح پر کشمیر کے مدعے کو لے کر ڈپلومیٹک سطح پر، اس کے بعد میرا خیال ہے ان جہادیوں کی اور کمزور ہو جائے گی پوزیشن. کیا سمجھتے ہیں آپ راجہ صاحب کہ پاکستان کیا ہار گیا ہے اپنی ڈپلومیٹک جنگ کشمیر کے جھوٹے نیریٹو کے اوپر؟ جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان تو بالکل ہار گیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے دو باتیں میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. آپ نے کہا کہ پاکستان نے کسی حد تک یہ جہادی جو ہیں وہ داخل کیے اور جنگ شروع کی. یہ کسی حد تک نہیں، یہ مکمل طور پہ دس واز پاکستانی اسپانسرڈ موومنٹ، اور اس کو مکمل طور پہ اسلحہ اور پیسے پاکستان دیتا رہا ہے، ابھی بھی دے رہا ہے. اور آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے یا نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے وہاں پہ انہوں نے ٹریننگ کیمپ بنائے ہوئے تھے، ابھی بھی ان کے ٹریننگ کیمپ چل رہے ہیں. یہ وہاں پہ لوگوں کو تربیت دیتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ کشمیر کے اندر لوگوں کو بھیجتے رہے ہیں، اور یہ ان کی پالیسی ہے. اور یہ سارا کچھ کشمیر میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ پاکستان نے براہ راست پاکستان نے کروایا ہے، کوئی اور ایلیمنٹ، کوئی اور فیکٹر نہیں ہے. دوسری بات، میں ایانا میر کی بات کی تھوڑا سا مزید اس کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کشمیریوں کو یہ آج سے نہیں مار رہے. ابھی یہ کشمیریوں کو تو 89 سے، جب سے یہ انہوں نے یہ موجودہ جو ان کی تحریک موومنٹ ہے، جہادی ٹیررسٹ موومنٹ، یہ شروع کیا، تو کشمیریوں کو دیکھیں 90 میں جو ایگزوڈس ہوا، کس طرح انہوں نے مذہب کے نام پہ کشمیری ہندوؤں کو اور کشمیری پنڈتوں کو وہاں سے نکالا اور ان کو بالکل پن پوائنٹ کر کے انہوں نے ان کو الگ کیا. اور یہ ساری بنیادی طور پہ یہ ہمیشہ دیکھیں 1947 سے، یہ جب قبائلی پاکستان نے 22 اکتوبر 1947 کو داخل کیے تھے، تو اس وقت سے یہ پاکستان کا نیریٹو رہا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور ہندوؤں کے خلاف یہ پاکستان کا یہ ہمیشہ سے. پاکستان کی کتابیں دیکھیں، درسی کتب جو ہیں ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے جو اسکولوں کالجوں میں پڑھائی جاتی ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ ناپاک ہیں، ہندوؤں کے ساتھ ہم رہ نہیں سکتے، ہندو بڑے ظالم ہیں، ہندو ہمیں مار دیں گے، ہندو ہمیں کھا جائیں گے، یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں. یہ بےہودہ لغو چیزیں جو ہیں یہ پاکستانی بچوں کو، اور ہمارے ریاست جموں کشمیر کیونکہ ہم پاکستان کے قبضے میں ہیں، ہمارے بچوں کو یہ اسکولوں میں برین واشنگ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مدرسوں میں یہ پڑھاتے ہیں. اور بنیادی طور پہ یہ ریاست جموں کشمیر کے اندر مذہب کے نام پہ جو تفرقہ پیدا کیا گیا ہے، ہمیں مل جل کے ضرورت اس چیز کی، اور یہی ڈاکٹر غلام عباس بھی کر رہے تھے، ہم بھی یہی، ہماری پارٹی کا بھی یہی نیریٹو ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس مذہبی نفرت کو، اس تفرقے کو ختم نہیں کیا جاتا اور ریاست کو دوبارہ ری یونیفائی نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ریاستی عوام کے حقوق جو ہیں ان کے تحفظ کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا. اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو سوال تھا کہ پاکستان کی کون سی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، تو پاکستان کب کامیاب ہوا ہے؟ ابھی آپ بھی جاتے ہیں جنیوا میں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے وہاں پہ کشمیر کے مسئلے پہ قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی، اور قرارداد پیش کرنے کے لیے 16 ممالک پاکستان کو چاہیے تھے. پاکستان کو 16 ممالک نہیں ملے ہیں دنیا میں سے جو اس کو سپانسر کرتے اس قرارداد کو. تو پاکستان بالکل اکیلا ہے دنیا میں، بالکل تنہا ہے. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں مل جل کے ریاست جموں کشمیر کی جو مختلف جیوگرافیکل اینٹیٹیز ہیں ان لوگوں کو مل کے ہمیں پاکستان کے ان مقاصد کو، پاکستان کی سوچ کو، پاکستان کی اس فکر کو، پاکستان کے ان اقدامات کو دنیا کے سامنے ننگا کرنا چاہیے، دنیا کے سامنے لانا چاہیے، دنیا کو آگاہی دینی چاہیے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے ریاست جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو جو پاکستان مار رہا ہے وہ بنیادی طور پہ، اور ہماری طرف جو اکنامک جینوسائڈ پاکستان نے کیا ہے، ہماری آدھی آبادی جو ہے یہ مغربی جموں کشمیر جو ہے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر،
आधी आबादी हमारी बैरूनी दुनिया में धक्के खाने पे मजबूर है, इसलिए कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है वहां पे, हमारे लोगों के पास रोटी कमाने के का कोई जरिया नहीं है। तो ये पाकिस्तान एक सोची समझी स्कीम के तहत हमें जो है वो रियासत बदर कर रहा है और कश्मीर में ये लोगों को मरवा रहा है, नौजवानों को मरवा रहा है, कश्मीर में ये अमन कायम नहीं होने दे रहा। इसका मकसद ये है कि लोग यहाँ से भाग जाएं और ये वहां पे धरती पे और उन वसाइल पे कब्जा कर ले। और इसमें मैं डॉक्टर साहब यहाँ में मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, या एक चीज में जो वो रेज करना चाहूंगा वो ये है कि इसमें भारत की पॉलिसीज भी इसमें बहुत गलत रही हैं। और हमें ये भारत जो हमारे भारतीय अवाम है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं भारत के अंदर, हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो अपनी हुकूमत को मजबूर करें कि वो पाकिस्तान के इन गासबाना इकदामात की खुल के इनकी मजम्मत करें। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली डॉक्टर साहब, वी आर इंडियन सिटीजन्स, जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है रियासत जम्मू कश्मीर के मसले की, तो हम वी आर अंडर पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन, लेकिन हमें कभी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो भारत के हवाले से आप बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा कि भारत का कसूर नहीं, अगर हम कहें कि भारतीय सरकारों का कसूर रहा है, क्योंकि भारत के अवाम ने तो हमेशा पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अपने दिल की धड़कन तस्वर किया। लेकिन कांग्रेस और दूसरी जो हुकूमतें आई हैं आज तक की, बीजेपी से पहले की, उन्होंने इस मसले को इतना नहीं उठाया। तो मैं जाना मीर साहब आपकी तरफ आऊंगा, मेरे पास अब 10 मिनट से भी कम है, तो मैं चाहूंगा कि हम जो बात करें वो जरा उसको थोड़ा सा कंप्रेस करके करें। देखिए, अब 24 जून को नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने कश्मीर की सियासी जमातों को बुलाया है, वहां पे दावत दी है बातचीत के लिए। तो उसके ऊपर काफी शोर मचा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि जी मोदी जी को क्यों बुलाया है। कल तक तो वो कहते थे कि इन लोगों की वजह से कश्मीर का मसला खराब हुआ, ये लोग सही नहीं है। आज उन्हीं के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और उधर से गुफ्तार खान वाले कहते हैं कि जी हमें कोई एजेंडा नहीं दिया गया, हमें पता नहीं किस लिए बुलाया जा रहा है, हम तो 370 पे अड़े हुए हैं जब तक वो बाहर नहीं होती। तो आप इस मुलाकात को कैसे देख रही हैं? क्या इससे कुछ निकलेगा? सज्जाद सर ने जो अभी कहा ना कि भारत को अपनी ये पॉलिसीज को टाइट करनी चाहिए, इट इज अ फैक्ट। भारत को अपनी पॉलिसीज स्ट्रेंथन करनी चाहिए। पता नहीं वो वीक क्यों हो रही है। आई विल बी वेरी फ्रैंक, दे आर ग्रोइंग वीक। ओके, आज जब मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने जब बात की कि जिहादियों को, हमें जो जिहाद को गलत तरीके से दिखा रहे हैं, जिहाद को जो टेररिज्म से इक्वेट कर रहे हैं, उनको हम हीरोज नहीं बोल सकते। एक तो वो इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं जिहाद को टेररिज्म बता के, उनको हमें हीरोज नहीं बताना है। फिर भी भारत ने जाके, और आज आप देखिए भारत ने जाके क्या किया, भारत कहता है कि हम फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं, जबकि इट इज अ नोन फैक्ट कि हमास क्या क्या कर रहा है। इजराइल एंड द पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज वांट टू लिव इन पीस एज अ टू स्टेट नेशन, लेकिन हमास बीच में आके ये सारी प्रॉब्लम्स कर रहा है, विच इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे बताइए, मीटिंग हो रही है, उससे कुछ निकलेगा आपके ख्याल में? 24 तारीख को जो मीटिंग, मैं बताऊंगी, मैं उसी पे आ रही हूँ। मेरा बोलने का ये मतलब है कि जब इजराइल ने हमारे लिए इतना कुछ किया, उसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट जाके कहती है कि हम फलस्तीनियों को सपोर्ट करें, मतलब कि आप जिहादियों को एक हाथ दे रहे हो। दूसरी चीज, 24 जून को जो इन्होंने मीटिंग रखी है, मुझे एक बात बताइए, जिनको हमने रिजेक्ट किया है कश्मीरियों ने, ठीक है ना, जब ये डिटेंशन में थे ये लीडर्स, हम में से कोई भी कैंडल लेके सामने नहीं आया कि इनको डिटेंशन से हटाओ। इन लोगों को बीजेपी को हराने के लिए अलायंस बनानी पड़ी, क्योंकि इन्हें पता था कि इनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी है। अगर अलायंस नहीं बनाते तो ये जीतते नहीं, ठीक है ना। इन लोगों को क्यों बुला रही है बीजेपी? अगर बात ही करना है तो देयर आर मेनी यूथ पॉलिटिकल पार्टीज, यूथ के लिए पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा की जाए, यूथ को बुलाया जाए। बीजेपी इज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। करनी है, यूथ से बात की जाए, आपका मतलब ये है कि यूथ से बात की जाए। मैं चाहूंगा कि सिद्धार्थ राजा से पूछूं कि एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, आप मुलाकात को कैसे देखते हैं? ये जो बुलाया है दिल्ली सरकार, वहां मोदी सरकार ने, आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ निकलेगा? नहीं, इन लोगों को बार बार आजमाया जा चुका है। मैं नहीं समझता कि ये लोग जो हैं वो काबिल भरोसा हैं, लेकिन बहरहाल बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है, डायलॉग होना चाहिए।
لیکن اس کو یہ صرف ان تک محدود نہیں رہنا چاہیے. میرے خیال میں یہ اگر بلایا گیا ہے تو جو جس طرح بالکل میں ایانا میر کی بات سے اتفاق کروں گا کہ یوتھ کو جموں کشمیر کے اندر سے یوتھ کو بلایا جانا چاہیے, اور پھر ریاست جموں کشمیر کی تمام اکائیوں گلگت بلتستان میں سے اور پی او جے کے اندر سے بھی اور ڈائسپورا میں سے بھی جو ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان کو بھی بلانا چاہیے, تاکہ تمام لوگوں کی آواز جو ہے وہ سنی جا سکے, تمام لوگوں کا موقف سنا جا سکے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جا سکے. یہ گھوم پھر کے بیک ٹو اسکوائر ون, یہ مجھے پالیسی سمجھ نہیں آتی. میں ایانا میر کی بات سے یہاں پھر اتفاق کروں گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب میں بھارت کہتا ہوں تو اس کا مطلب آبویسلی بھارتی عوام نہیں ہے, بھارتی ریاست نہیں ہے, بھارتی حکمران یا بھارت کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں جو یہ پالیسیاں بناتے رہے ہیں, ہمیں ان سے اختلاف ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مگرمچھ کے منہ میں ڈال کے وہ ہمیں بھول گئے ہیں. تو جو کوئی بھی بات چیت جس میں ہم شریک نہیں ہیں, ہم اس بات چیت کو آن نہیں کرتے یا اس بات چیت میں ہونے والے فیصلوں کے ہم پابند نہیں ہیں جس میں ہم شریک نہیں ہیں. اور دیکھیں یہ اسی طرح جو 47 کے بعد جو ارینجمنٹ کی گئی اس میں بھی جو انہوں نے جموں کشمیر کے اندر الیکشن یہ کرواتے رہے جموں کشمیر اور لداخ کے اندر, لیکن کبھی بھی گلگت بلتستان اور جو مغربی جموں کشمیر ہے, پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر, یہاں کے عوام کو کسی بھی انتخابی عمل میں شریک نہیں کیا گیا. اور جو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس ہماری گورنمنٹ نے انڈیا کے ساتھ بنائی تھیں وہ ان کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کے مطابق بھارتی سرکار جو ہے موقف آ گیا, بڑا واضح موقف ہے آپ کا, بہت واضح ہو گیا. یہاں آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈز ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چاہتی ہوں جیسے میں نے کہا کہ جو یوتھ یہاں پہ اگری کرتا ہے کہ پی او جے کے اور ریاست کشمیر کو, جموں کشمیر کو ایک ہونا چاہیے. جو یہاں کا یوتھ ہے جو نیشنل فلیگ لے کے, ترنگا لے کے, اپنی جان پہ کھیل کے انڈیا نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے, ان کو بلائے مرکز, نہ کہ ان لوگوں کو جو پاکستان سے ہاتھ ملا کے دہشت گردی پھیلاتے ہیں ہماری کشمیر میں. بالکل آپ نے سنا دونوں کا موقف, اور میں نے بڑے ایمانداری سے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا. دونوں کا بڑا دو ٹوک موقف ہے کہ پاکستان کے جو قبضے والے علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے. جب ویلی کے لوگوں کو یا جموں کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کوئی مذاکرات کرنے کے لیے جن کا تعلق وہاں کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے ہو یا پولیٹیکل چینج سے ہو, اسی طرح سے ایانا میر نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یوتھ کو بھی انوالو کیا جائے. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ 24 تاریخ کو ایک موقع, آخری موقع شاید اور دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو 4 وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں وہاں پہ, اور گفتار گروپ کو ایک آخری موقع دیا گیا ہے کہ وہ آ کر بیٹھیں اور دلی کے ساتھ بات کریں. اگر گفتار گروپ کے لوگ اس موقع کو گنوا دیتے ہیں اور ان کی سوئی جو ہے وہ 370 کی اور 35 کی بحالی پہ اٹکی رہتی ہے اور وہ نہیں سمجھتے کہ ہم نیو لبرلزم کے گلوبلائزیشن کے دور میں داخل ہو چکے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ان کا آخری چانس ہوگا. مودی جی نے ایک بڑا دل کر کے ایک دسترخوان بچھایا ہے ان کے لیے, ان کو دعوت دی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس کا فائدہ جو ہے کشمیر کی عوام کو پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی مدعے کے اوپر جو ہے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ سب کا آج ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ. ایانا میر اور سجاد راجہ صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. نمستے, اجازت دیجیے. اگلے جو ہے وہ تھرسڈے کو آپ لوگوں سے ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی نئے مہمان. Perfect prescription glasses from just £6 a pair, including lenses and coatings, at selectspecs.com. Our responsibly sourced Botanica range is grown by nature, but the UK has lost 97% of its wildflower meadows. So Botanica by Airwick and WWF pledge to restore 20 million square feet of wildflower habitats in the UK. Join us and let's bring nature back. Botanica by Airwick. At Middleton's, we're proud to present our Windsor chair. Let's take a closer look.
Designed for optimum comfort, allowing you to find the perfect position to improve your posture.